اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہماری بات نصاب میں ہو رہی تھی اور ہم نے کل جو ہے وہ تقریباً اونٹ کا جو نصاب تھا اور اس کے بعد گائے کا نصاب تھا وہ ہم نے مکمل کر لیا، اور آج بات ہوگی غنم یعنی بھیڑ اور بکری کے نصاب میں. مصنف فرماتے ہیں کہ غنم کے لیے 5 نصاب مقرر ہیں. پہلا نصاب جو ہے وہ ہے 40، یعنی 40 تک، جب تک 40 عدد تک بھیڑوں کی تعداد نہ پہنچ جائے تب تک کوئی زکوٰۃ واجب نہیں. 40 پر کتنی زکوٰۃ واجب ہے؟ 1. اس کے بعد دوسرا نصاب ہے 121، یعنی 40 کے بعد جب تک 121 بھیڑیں نہ ہو جائیں آپ پر زیادہ، یعنی 2 بھیڑیں واجب نہیں ہوں گی. 2 بھیڑیں بطور زکوٰۃ دینا کب واجب ہوں گی؟ جب تعداد 100، یعنی درمیان میں جو تقریباً 80 بھیڑیں بنتی ہیں یہ آپ کے لیے معفو ہیں اور یہ بھیڑیں آپ کے لیے معاف ہیں. یہ دوسرا نصاب. تیسرا نصاب کیا ہے؟ تیسرا نصاب ہے 201. اور 201 پر کتنی بھیڑیں بطور زکوٰۃ دینا واجب ہیں؟ 3. اور چوتھا جو نصاب ہے وہ ہے 301. 301 پہ بطور زکوٰۃ 4 بھیڑیں زکوٰۃ دینا واجب ہے. الاقوا اسی چوتھے کے لیے، چوتھے نصاب میں کہا کہ الاقوا قول قوی یہی ہے کہ آپ کو کیا دینی پڑیں گی؟ 4 بھیڑیں دینی پڑیں گی. وہ کون سی تعداد کیا تھی اس کی؟ 301. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور قول بھی موجود ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ اسی میں 301 پر آپ کو 3 بھیڑیں بطور زکوٰۃ دینی. ٹھیک ہے. سوال یہ ہوگا کہ یہ پھر علیحدہ کیوں قائل ہو گئے؟ انہوں نے 301 پر 3 بھیڑیں کیوں کہا؟ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ شاید انہوں نے 301 جو ہے 300 جو ہے اس کو آخری حساب سمجھا، آخری نصاب سمجھا، آخری نصاب. اور انہوں نے یہ کہا کہ آخری نصاب جو بھیڑوں کا ہوتا ہے اس میں 100 کا حساب لگایا دیا جاتا ہے، اور 100 اگر بھیڑیں کسی کے پاس ہو تو کتنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ 1. کیونکہ 40 کے بعد جب تک 121 پر نہ پہنچ جائیں تو ایک درمیان میں جو بھی عدد آئے گا اس پر کتنی بھیڑیں واجب ہوں گی؟ 1. لہٰذا انہوں نے کہا کہ 301 پر 4 بھیڑیں واجب نہیں ہوں گی بلکہ 3 بھیڑیں واجب ہوں گی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے 301 کو چوتھا نصاب نہیں قرار دیا بلکہ اور آخری نصاب کیوں قرار دیا؟ کوئی ان کے پاس دلیل؟ کہتے ہیں ہاں، یہ جو اختلاف بنا ہے، بعض نے کہا کہ 301 چوتھا نصاب لہذا 4 بھیڑیں، بعض نے کہا کہ 301 آخری نصاب لہذا 3 بھیڑیں، کیونکہ آخری نصاب میں جو حساب ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے؟ 100 کا حساب کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اختلاف کا سبب جو ہے وہ روایات ہیں. بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ 301 جو ہے وہ آخری نصاب ہے، لہذا بعض نے یہ کہہ دیا کہ آپ 100 کا حساب کریں. ٹھیک. بعض روایات کہتی ہیں کہ نہیں، 301 جو یہ چوتھا نصاب ہے، آخری نصاب ہے نہیں ہے. اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس پر کتنی زکوٰۃ بھیڑیں واجب ہو جائیں گی؟ 4 بھیڑیں واجب ہو جائیں گی. لہذا جو ان دونوں اقوال میں اختلاف کا سبب ہے وہ کیا ہیں؟ روایات ہیں. مصنف ابھی اپنا فیصلہ سناتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر روایات کو دیکھا جائے تو یہ جو دوسرا قول ہے، قول قیل ہے، جو قول غیر مشہور ہے، اس کی روایات جو ہیں وہ سند کے لحاظ سے صحیح ہیں، لیکن اور دوسرے قول یعنی جو قول اقوا ہے اور جو قول مشہور ہے وہ جو روایات ہیں یعنی سندن اس سے صحیح تو نہیں لیکن مشہور ہیں، شہرت رکھتی ہیں کہ تمام محدثین نے ان روایات کو نقل کیا ہے. یہاں تک عبارت پڑھتے ہیں، انشاءاللہ جو باقی چیز رہتی ہے وہ بیان کریں گے. دیکھیے گا وَلِلْغَنَمِ خَمْسَةُ نُصُبٍ، غنم کے لیے، بھیڑ کے لیے 5 نصاب ہیں. الاول یعنی پہلا نصاب
अर्बाउन 40 भेड़ें, फशातन यानी क्या 40 भेड़ें अगर हो तो उन पर ज़कात जो है वो एक भेड़ वाजिब होगी। ठीक, सुम्मा यानी दूसरा निसाब, मेयतुम व एहदा व इशरून 121 यानी दरमियान में 80 भेड़ों पर कोई ज़कात नहीं। फशातान बस सिर्फ 2 भेड़ें वाजिब होंगी अगर 121 तक पहुंच गया अदद। सुम्मा मेयतान व वाहिदतुन फसलासुन, उसके बाद तीसरा जो निसाब है वो 201, इस पर कितनी भेड़ें ज़कात वाजिब होंगी 3। सुम्मा सलासुमियतिन व वाहिदा, उसके बाद चौथा निसाब जो है फअरबाउन, इस पर कितनी भेड़ें ज़कात वाजिब हो जाएंगी 4। अलल अक़वा का किसके साथ ताल्लुक़ है? सुम्मा सलासुमियतुन व वाहिदतुन, यानी अगर तादाद 301 हो यानी चौथा निसाब हो तो फिर 4 भेड़ें बतौर ज़कात देना वाजिब है। ये कौले कवी है, 301 में कौले कवी है कि ये चौथा निसाब है, आखिरी निसाब नहीं है। ठीक, आगे आते हैं। वकील कायल कौन है? वल कायल बिज़ालिक व शेख सुदूक, इसका कायल शेख सुदूक है। वो क्या फरमाते हैं? सलासुन यानी 301 अगर तादाद हो तो बतौर ज़कात 3 भेड़ें देना वाजिब है, 4 भेड़ें देना वाजिब नहीं है। क्यों? नज़रन इला अन्नहु आखिरुन नुसब, नज़रन यानी शेख सुदूक ने इस तरफ नज़र किए कि इला अन्नहु यानी क्या, ये जो अदद है सलासुमिया व वाहिदा, ये 301 वाला जो अदद है ये आखिरी निसाब है। और आखिरी निसाब में क्या होता है? व अन्न फी कुल्ल मियतिन हीनइज़िन शातुन बालगन मा बलगत, और आखिरी निसाब में ये होता है कि 100 का हिसाब किया जाता है, जहाँ तक भी पहुँचे 900, 800, 1100, 1200, 100 उसका हिसाब करेंगे। हर 100 पे एक एक भेड़ होगी, लिहाजा यहाँ पर 301 तो कितनी भेड़ें वाजिब हो जाएंगी? 3 भेड़ें वाजिब। यानी मुसन्निफ और मशहूर ने जो समझा 301 को चौथा निसाब आखिरी निसाब नहीं समझा, वो आगे 5वां निसाब आएगा, और इन्होंने जो समझा उसको 301 को आखिरी निसाब समझा, और आखिरी निसाब में 100 का हिसाब होता है, लिहाजा कहा कि 3 भेड़ें वाजिब है, इससे ज्यादा वाजिब है। वमंशा और खिलाफ, ये जो 301 वाले अदद में इख्तिलाफ हुआ है, बाज़ ने कहा कि चौथा निसाब है आखिरी नहीं है, कितनी भेड़ें दे 4। बाज़ ने कहा कि नहीं 301 आखिरी निसाब में, और आखिरी निसाब में 100 का हिसाब होता है, लिहाजा कितनी भेड़ें दी जाएं 3। वमंशा और खिलाफ मुब्तदा इख्तिलाफ रिवायात ज़ाहिरन, यानी इख्तिलाफ की मंशा ये है कि रिवायात मुख्तलिफ हैं दूर के लिहाज से, बाज़ उस कौल की तरफ जाल हैं, बाज़ उसकी तरफ जाल। व असहुहा यानी असह रिवायात, सही तरीन रिवायात किस लिहाज से? मिन हैसु सनदन, कौन सी है? मा दल्ला अला सानी, जो कौले सानी पे दार है। सानी से मुराद क्या है? यानी 3 वजूब सलास शियाइन फी सलास मियतुन व वाहिदा, यानी 3 जो ज़कातीन पे ज़कात देना वाजिब है 300। सवाल ये होगा क्यों? इस वजह से कि उन्होंने आखिरी निसाब समझा है, और ये कहा है कि यार आखिरी निसाब में क्या होता है 100 का हिसाब। ठीक, व अशहरुहा यानी व अशहर रिवायात बैन अल-असाब, असाब से मुराद उलमा इमामिया, अशहरुहा बैन अल-असाब मा दल्ला अल अव्वल, जो कौले अव्वल पर दाल है। कौले अव्वल से मुराद क्या? यानी वो कौल जो कह रहा है कि 301 आखिरी निसाब नहीं बल्कि चौथा निसाब है, लिहाजा 100 का हिसाब नहीं होगा, बल्कि जो रिवायात में मुअय्यन हुआ है वो कौन सा? 4 आपको भेड़ें बतौर ज़कात वाजिब हैं। ठीक है, ये इख्तिलाफ आएगा कि इसका फायदा क्या होगा, ये आएगा नीचे इख्तिलाफ होगा। अशर रिवायात सुम्मा इज़ा बलगत 400 फसाइदन फी कुल्ल मियतिन शातुन, देखिएगा सुम्मा इबारत को देखें, मुसन्निफ की इबारत को देखें, सुम्मा फी कुल्ल मियतिन शातुन, 5वां निसाब मुसन्निफ बयान कर रहा है। मैंने पहले आपको बयान किया कि भेड़ के कितने निसाब हैं 5, पहला 40, दूसरा 121, तीसरा 201, चौथा 301। फिर मुसन्निफ ने कहा कि सुम्मा के बाद कहा कि 100 का हिसाब लगाएंगे, 301 के बाद 100 का हिसाब लगाएंगे, यानी इससे
ویسے جو آخری نصاب ہے وہ 400 ہے، یعنی 400 تک اگر پہنچ جائیں تو پھر 100 کا حساب کریں۔ 400 پہ کتنی بھیڑیں دینا زکوٰۃ واجب ہو گئی، پھر کتنی؟ 4، اور 300 پہ کتنی؟ 4۔ ابھی یہ فرق کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا، آگے آئے گا۔ اسی کے مطابق تو کہتے ہیں کہ مصنف نے عبارت میں جس طرح پہلے مصنف پہ اشکال ہوا تھا کل، وہی اشکال آج بھی ہوگا۔ کیوں؟ مصنف نے کیا کہا؟ 301 کہا کہ 301 پہ 4 بھیڑیں، ثم 100 کا حساب ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ 301 کے بعد کیا ہوتا ہے آگا؟ 302، 303، 304، 399 میں بھی شامل ہے۔ اس میں مصنف نے 400 کی قید نہیں لگائی، پھر مصنف پہ اشکال وارد ہو گیا کہ یعنی 301 پر اگر آپ کتنی بھیڑیں زکوٰۃ دیں گے؟ 301 پر 4، اور اسی طرح ہی 302 پر بھی آپ کو کتنی زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ 4 زکوٰۃ دینی پڑے گی، جبکہ یہ 400 ابھی بنے بھی نہیں ہے، پہلے ہی ان پر کتنی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی؟ 4 زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ یہ مصنف کی بات صحیح نہیں ہے، بلکہ مصنف کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ مصنف کو قید لگانا چاہیے تھا کہ ثم فی 400 ففی کل 100 واحدۃ، یہ کہنا چاہیے تھا، مصنف نے نہیں کہا۔ لہذا مصنف کے کلام میں اجمال ہے۔ اجمال کس وجہ سے؟ 300 کے بعد فقط ثم کا لفظ کا ہے، بلکہ کیا کہنا چاہیے تھا؟ 400 کا لفظ کہنا چاہیے تھا۔ کہتے ہیں شہید ثانی کا جواب دے رہے ہیں، کس چیز کا آگا؟ جو مصنف پر اشکال وارد ہوا، ٹھیک۔ شہید ثانی کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں مصنف نے 301 کے بعد کہا کہ ثم فی کل 100 واحدۃ، یہ اس وجہ سے کہا کہ واسطے کا کوئی قائل نہیں، کوئی واسطے کا قائل نہیں، یعنی کوئی اس طرح قائل نہیں کہ یعنی 301 اور 400 کے درمیان کوئی دوسرا نصاب ہے، اسی میں آپ جو ہے 4 بھیڑیں بطور زکوٰۃ دیں، کوئی اسی کا قائل ہی نہیں ہے، تاکہ مصنف پر کوئی اشکال وارد ہو، تاکہ کوئی توہم ہو جو مصنف وضاحت کرتا۔ اس کے واضح ہونے کی وجہ سے مصنف نے بیان نہیں کیا۔ دیکھیے عبارت، ثم اذا بلغت 400 فصاعدا، دیکھیے گا مصنف عبارت فقط ثم ہے، ثم یعنی 301 کے بعد۔ پھر شارح نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یعنی جب بھیڑوں کی تعداد پہنچ جائے 400 یا 400 سے زیادہ، یعنی 500، 600، 700، 800، ففی کل 100 شاۃ، پھر ہر ایک 100 میں ایک بھیڑ بطور زکوٰۃ دینا واجب ہو جائے گی۔ وفی یعنی کیا؟ یعنی کلام مصنف، کون سا کلام مصنف؟ ثم فی کل 100 شاۃ، یہ جو کلام مصنف ہے 400 کی قید کے بغیر جو کلام مصنف ہے، اجمال، اس میں اجمال ہے۔ کما سبق فی آخر نصب الابل، جسی طرح اس قسم کا ہی اجمال، ایک اسی قسم کا ہی اعتراض گزر چکا تھا اونٹ کے جو نصاب تھے اس کے آخری نصاب میں گزر چکا تھا۔ ادھر کیا کہا تھا مصنف نے؟ 91، بعد میں کہا کہ ثم، اس میں 92، 93، 94 سب شامل تھا، یعنی 121 کی قید وہاں پر بھی نہیں لگائی تھی، کہ جبکہ 121 کی قید ہے، یہاں پر 121 کی بات نہیں، بلکہ کیا 400 کی قید لگانی چاہیے تھی، اور مصنف نے وہ نہیں لگائی ہے۔ اجمال لشمول ہی، کیوں آگا؟ یعنی کیوں اجمال؟ یہ اجمال کی علت ہے۔ اجمال کیوں ہے مصنف کے کلام میں؟ لشمول ہی، لشمول کلام المصنف، مصنف کا جو کلام ہے ثم فی کل 100 شاۃ واحدۃ، یہ شمولی کلام مصنف شامل ہے ما زاد عن 300 واحدۃ، یعنی یہ شامل ہے 301 اور اس سے زائدہ کو، 301 سے جو زائد ہے اس کو بھی شامل ہے، یعنی کیا ہو جائے گا؟ 302، 304، 305، 306، 307۔ اس میں پھر کتنی مصنف کے مطابق کتنی زکوٰۃ دینی چاہیے؟ نہیں، مصنف نے جو ابھی حکم بیان کیا گا، ابھی حکم مصنف نے کہا کیا کہا کہ 301 پر ہے 4، اس کے بعد 100 کا حساب کریں، پھر کتنی دینی چاہیے؟ 3 دینی چاہیے، یعنی مصنف کا جو یہ کلام ہے، یعنی اس میں کے مطابق کتنی دینی چاہیے؟ اگر اسی میں دیکھیں دوسرا حکم، وہ پہلا حکم علیحدہ تھا، مصنف نے چوتھے نصاب میں کہا کہ 301 میں ہے 4، ٹھیک، اس کے بعد 100 کا حساب کریں،
اس کے بعد 100 کا حساب کریں، یعنی کیا، یعنی 302 350 360، یہاں پر بھی 100 کا حساب کریں تو کتنی ہوں گی، کیونکہ 400 تو ابھی بنے نہیں نا، یعنی 300 زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یعنی یہ لازم آئے گا کہ جہاں پر 301 ہو تو وہاں پر 4، اگر 350 ہو تو کتنی زکوٰۃ دینی چاہیے، 3 دینی چاہیے۔ یہ بات واضح ہوئی آگا؟ مصنف نے دیکھیے پہلے کا کیا کہا، 301 چوتھا نصاب، کتنی زکوٰۃ واجب ہے، 4۔ پھر کہا کہ سما، یہ یعنی اشکال جو میں اس کو بیان کرا، سما یعنی سما کس کے بعد، 301 کے بعد 100 کا حساب کریں، 301 کے بعد 302 بھی، 4 بھی، 50 بھی، 60 بھی، 399 بھی، یعنی 400 تک نہ پہنچے تو اگر اسی میں بھی آپ کیا کریں، اس نے کہا کہ 301 کے بعد 100 کا حساب کریں تو کتنی بھیڑیں واجب ہوں گی، 3، کیونکہ چوتھا 100 تو ابھی مکمل نہیں ہوا نا، اس نے مطلقاً کہہ دیا، یعنی سے 399 میں بھی 301 میں 4 دیں اور 350 ہو تو ہم کتنی دے دیں، 3 دیں، کیونکہ 4 تو تب دیں گے جب 400 تک پہنچے، لہٰذا یہ اشکال وارد ہو رہا ہے۔ لشمولی ما زاد عن 300 وواحدۃ ولم تبلغ 400، اگرچہ 400 تک نہ بھی پہنچے، کیونکہ مسلم نے یہی کہا کہ 301 کے بعد 100 کا حساب کریں، اگرچہ 4 پر نہ پہنچے، کیونکہ قید لگائی نہیں، قید شارع نے بیان کیے بعد میں آ کر، فإنه يستلزم وجوب 3 اشیاء خاصۃ، پھر اس کا لازمہ یہ ہے کہ فقط خاص 3 بھیڑیں بطور زکوٰۃ دینا واجب ہوگی، 3 بھیڑیں، کس میں، 301 کے بعد، 400 تک جب نہ پہنچے 300، ولکنہ، یہاں سے مصنف جو ہے، یہاں شارع جو ہے مصنف پر جو اجمال کلام کا اعتراض ہوا ہے اس کا جواب دے رہا ہے، ٹھیک ہے گا، یہ شارع کی طرف سے اجمال کلام مصنف کی توجیہ ہے، ولکنہ یعنی ولکن المصنف اکتفا بالنصاب المشہور، مصنف نے اکتفا کی نصاب ہے، یعنی کیا کہا کہ ہر 301 کے بعد 100 400 نہیں بتائے، کیوں، اذ لا قائل بواسطہ، اس وجہ سے کہ کوئی واسطے کا قائل نہیں، واسطے کا قائل نہیں یعنی کیا، سمجھیے گا، یعنی ایسا بندہ ہو جو کہتا ہو کہ 301 پر 4، 400 پر 4، لیکن درمیان میں کتنی دینی چاہیے، 3، اس کا کوئی قائل ہے ہی نہیں، تاکہ کوئی اشتباہ ہو، تاکہ توہم ہو، اور مصنف یہاں پر بیان کر دے کہ یہ میرا جو حکم ہے 400 کے لیے، بلکہ سب قائل ہیں کہ 301 سے لے کر 99 تک کے 4 ہیں، پھر 400 تک بھی کیا ہوگی، 4 ہی ہوگی، 100 کا حساب، واسطے کا قائل نہیں، واسطے کی یہ ترجمہ لکھ لیں اگر، یعنی کوئی بھی شخص اضلاع قائل بالواسطہ، یعنی کوئی بھی شخص 301 اور 400 کے درمیان واسطے کا قائل نہیں، واسطے کا قائل نہیں، یعنی یہ کہے کہ 301 اور 400 میں 4 بھیڑیں واجب ہیں، اور ان کے درمیان کیا آ جائے گا، 302 سے لے کر 399 تک کے 3 بھیڑیں دینا واجب ہے، اس کا کوئی بھی قائل نہیں، اگر ہوتا تو پھر تمام ہوتا، اسی وجہ سے مصنف نے مطلق چھوڑ دیا، 400 کی قید نہیں لگائی۔ کیوں نہیں دیکھیں، بعد میں حکم بھی خود بیان کیا نا، صحیح ہے، میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات، مصنف نے کہا کہ 301 پر 4، پھر کہا ثم، دیکھیے ثم لکل مئۃ واحدۃ، دیکھیں نہیں کہا نا مصنف نے، اسی وجہ سے تو اشکال ہو رہا ہے، ثم لکل مئۃ واحدۃ کا، اسی وجہ سے تو اشکال ہوا، کہا کہ 301 کے بعد 100 کا حساب ہوگا، یعنی 302 پہ بھی 100 کا حساب کریں گے نا، ہاں اگر مصنف کہتا کہ ثم اربع مئہ او فصاعدا فلکل مئۃ واحدۃ تو پھر بات صحیح تھی، قید نہ لگانے کی وجہ سے یہ اعتراض ہو رہا ہے، تو جی آئے گا وہ بات علیحدہ بیان ہے، فرق کیا ہوگا میں بیان کروں گا، وَكُلَّمَا، یہ آسان سی چیز آگا سمجھیے گا، جب بھی نصاب سے جو چیز کم ہو وہ معاف ہے، اگر 4 اونٹ ہیں 5 نہیں بنے تو معاف، اسی طرح ہی 5 بن گئے لیکن 9 بنے 10 نہیں بنے تو 4 درمیان والے معاف،
اسی طرح آ جائیں آپ جو ہے وہ بھیڑوں میں 40 ہیں لیکن 121 نہیں تک نہیں پہنچے بلکہ 120 ہیں، تو یہ 80 درمیان والے معاف۔ اسی طرح گائے میں آ جائیں 30 ہے لیکن ابھی 40 گائے نہیں ہوئی بلکہ 39 ہیں، تو 9 درمیان میں معاف۔ اسی طرح 40 ہیں لیکن ابھی تک 60 نہیں بنی، تو درمیان میں 19 معاف۔ یہ بات ہے یہاں پر دیکھیے گا، وَكُلَّمَا نَكَسَ عَنِ النِّصَابِ فِي الثَّلَاثَةِ، جب بھی نصاب سے کم ہوگا فی الثلاثہ، ثلاثہ یعنی کیا ہوگا؟ بکر، غنم، ابل، وَهُوَ مَا بَيْنَ نِصَابَيْنِ، یعنی کہ جو نقصان ہوگا دو نصابوں کے درمیان، دو نصابوں کے درمیان کیسے 5 اور 10، ٹھیک ہے کا 30 اور 40، وَمَا دُونَ الْأَوَّلِ، یا تو دو نصابوں کے درمیان ہو یا پہلے نصاب سے ہی کم ہو، پہلے نصاب سے کم ہو، اس کی مثال کیا ہے 4 اونٹ۔ فَأَفْوٌ، یہ افون مصدر ہے لیکن یہ حقیقت میں اس میں مفعول کی معنی میں، فَمَعْفُوٌ یعنی پھر اس کو معاف کیا گیا ہے، مصدر والی معنی نہیں ہوگی بلکہ اس میں مفعول، یعنی جو بھی دونوں نصابوں کے درمیان میں کمی ہوگی یا پہلے نصاب سے کم ہوگا وہ معاف کیا گیا۔ کل اربع، مثال آ رہی ہیں آسان سی بات ہے، کل اربع من الابل بین نصب الخمسہ، جس طرح 4 اونٹ معاف ہیں 5 نصابوں کے درمیان میں، 5 نصابوں کے درمیان میں 4 اونٹ یعنی کیا؟ یعنی 5 جو نصاب بنتے ہیں ان میں ہر ایک نصاب میں 4 معاف ہیں، 5 تک جب نہ پہنچے 4 پہلے معاف، 10 تک نہ پہنچے درمیان والے 4 معاف، 15 تک نہ پہنچے درمیان والے، اسی طرح 20 تک نہ پہنچے درمیان والے، اسی طرح 25 تک نہ پہنچے درمیان والے معاف۔ وہ قبلہا یعنی معاف ہے کیا؟ جس طرح 4 معاف ہیں 5 نصابوں کے درمیان، اور جس طرح 4 معاف ہیں قبل الخمسہ، جب تک 5 نہ بنے 4 معاف، پہلا جو نصاب ہے جب تک 5 تک نہ پہنچے وہ معاف۔ وَتِسْعُ بَيْنَ نِصَابَيِ الْبَقَرِ، اور 9 معاف ہیں بکر کے 2 نصابوں کے درمیان، سائیں بشیر 9 معاف ہیں بکر کے 2 نصاب، یعنی پہلا نصاب کون سا ہے 30، دوسرا کون سا ہے 40۔ وَتِسْعَ بَعْدَهُمَا، اور 19 معاف ہیں بعدہما ان 2 نصابوں کے بعد، یعنی 30 اور 40 کے بعد، جب تک تعداد 60 تک نہ پہنچے اس وقت کوئی چیز واجب نہیں، یعنی 59 تک کوئی چیز واجب ہے۔ وَثَمَانِينَ بَيْنَ نِصَابَيِ الْغَنَمِ، اور 80 معاف ہیں غنم کے 2 نصابوں کے درمیان، کون سے غنم کے 2 نصاب؟ ایک 40 اور دوسرا۔ وَمَعْنَا كَوْنِهَا عَفْوًا عَدَمُ تَعَلُّقِ الْوُجُوبِ بِهَا فَلَا يَسْقُطُ بِتَلَفِهَا بَعْدَ الْحَوْلِ شَيْءٌ بِخِلَافِ تَلَفِ بَعْضِ النِّصَابِ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ۔ اگر یہاں پر وہ فرق بھی جو آپ برادران پوچھ رہے تھے وہ بھی سب کچھ بیان ہوگا، تھوڑا سا غور کیجیے گا۔ ہم نے کیا کہا کہ نصاب سے جو چیز کم ہے وہ معاف ہے، وہ معاف ہے۔ معاف کا کیا مطلب ہے؟ معاف کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز آپ پر اس کے ساتھ زکوٰۃ کا کوئی تعلق، زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں، اگر یہ چیزیں چلی جائیں، تلف ہو جائیں، یہ مر جائیں، اسی وجہ سے زکوٰۃ دینے پر کوئی فرق ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ ایک شخص کے پاس جنوری میں 9 اونٹ تھے تو زکوٰۃ کتنوں پہ واجب ہے گا؟ 5 پر، 4 اضافی ہیں۔ درمیانے سال میں یا سال مکمل ہونے کے بعد 4 اونٹ جو ہے مر جاتے ہیں تو زکوٰۃ پہ کوئی اثر ہے، اس کے ساتھ زکوٰۃ کا تعلق ہی نہیں تھا تاکہ کوئی نقصان ہو، پر زکوٰۃ کیا دینی پڑے گی؟ 5 بری دیکھنی پڑے گی، 1 اونٹ پہ طور زکوٰۃ ہے، واضح ہو گئی اگر بات۔ لیکن جن کے ساتھ زکوٰۃ کا تعلق ہے، جن پر زکوٰۃ معاف نہیں، اگر 5 پورے ہوں تو زکوٰۃ ان پر واجب۔ اگر اسی شخص نے تفریط نہیں کی یعنی کیا؟ زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کی، اس کی حفاظت کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، سال مکمل ہونے کے بعد 5 اونٹوں میں اگر 1 اونٹ مر جاتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ ہم دیکھیں گے کہ اس 1 اونٹ کی نسبت کیا ہے اسی نصاب کے ساتھ۔
ایک اونٹ کی 5 کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ یعنی ایک 5 سے اونٹوں کا کتنا حصے بنے گا؟ 5واں۔ تو جو چیز بطور زکوٰۃ دینی ہے اس میں سے 5واں حصہ ہم کیا کریں گے؟ نکال دیں گے۔ مثلا دیکھیے اگر 5 اونٹ تھے، سال پورا ہو گیا، جنوری سے دسمبر تک اس کے پاس 5 ہی رہے، جنوری میں ابھی اس نے زکوٰۃ نہیں دی تھی، کوئی اپنی طرف سے کوتاہی بھی نہیں کی اس نے، اور ایک اونٹ مر گیا، تو ایک کی 5 کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ 5واں حصہ۔ تو ابھی ایک اونٹ جو آپ کو بطور زکوٰۃ دینا ہے مثلا 1,00,000 روپیہ ہے، تو 1,00,000 روپے سے 5واں حصہ نکال دیں گے، یعنی 20,000 نکال دیں گے، باقی 80,000 بطور زکوٰۃ۔ اگر 6 اونٹ ہوتے، اگر ایک مر جاتا تو زکوٰۃ دینے میں کوئی نقصان نہ ہوتا۔ سمجھ میں آ گئی اگر بات؟ یعنی پہلے جو چیز فوت ہو گئی ہے، تلف ہو گئی ہے، اس کی نسبت دیں گے، اصل نصاب سے دیکھیں گے کہ کیا نسبت ہے، جو نسبت بنے گی، جو حصہ بنے گا، پھر اسی سے نکالیں گے جو چیز زکوٰۃ ہے، بطور زکوٰۃ دینی واجب ہے آپ پر۔ ٹھیک ہے اگر مثلا دوسری مثال ہم دیں، تھوڑا اگر غور کیجیے گا، کسی شخص کے پاس 10 اونٹ تھے، پورا سال مکمل ہو گیا، کوئی کوتاہی نہیں کی، 2 اونٹ مر گئے، تو ہم دیکھیں گے کہ 2 کی 10 کے ساتھ نسبت کیا ہے؟ 2 کی، یعنی اس کی جو تلف ہوا ہے اس کی اصل نصاب کے ساتھ ہے 2 کی، اگر 10 کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ 2 10 کا 5واں حصہ ہے، 5واں حصہ ہے نا، 5 2 10 بنتے ہیں، اسی 2 ابھی جو 5واں حصہ ہو گیا، لہذا 5واں حصہ زکوٰۃ جو چیز دے رہے ہیں اسی سے نکالیں گے۔ 10 اگر ہو جائیں تو کتنی ہوتی ہے ان پر زکوٰۃ؟ 2 اونٹ، 2 اونٹوں کی قیمت کتنی آگا؟ 2 لاکھ، 2 لاکھ سے آپ 5واں حصہ نکالیں، یعنی کتنے پیسہ نکال لیں گے؟ 40,000 روپے نکالیں۔ بات ہو گئی اگر بھائی؟ یہی ہے، اسی سے وہ فرق میں بیان کروں گا جو آپ پوچھ رہے تھے۔ کوئی مسئلہ مر جائے اس پر زکوٰۃ واجب ہی نہیں تھی، ہاں نہیں اسی سے کوئی کم نہیں ہوگا، پورا جس پر آرام سے نہیں، جس چیز پر اگر کوئی بھی سوال کرے تھوڑا توجہ سے سنیے، ہو سکتا ہے اس کا صحیح ہو، اس طرح میں۔ ٹھیک، ومانا کونہا عفواً عدم تعلق الوجوب بہا، یہ جو ہم نے کونہا تھوڑی سی ضمیریں پلٹائیں تاکہ عبارت میں پڑھنے میں آسانی ہے۔ کونہا یعنی زیادہ تو من النصاب، جو نصاب سے زیادہ، مثلا 5 کے بعد وہ جو 4 بڑھ گئی، اور 10 کے بعد جو پھر 4 بڑھ گئے، یعنی کون عفواً جو ہے وہ کون کی خبر ہے؟ ہاں اس کے لیے اس میں مانا مبتدا بھی ہے، اس کے لیے خبر کون سی آ رہی ہے؟ عدم۔ و مانا کون ہے عفواً، ہم نے جو کہا کہ جو نصاب سے زیادہ معاف ہیں، اس کی معنی کیا ہے؟ عدم تعلق الوجوب زیادہ، یعنی زیادہ کے ساتھ وجوب کا تعلق ہے۔ فلا یسکت، جب اس کے ساتھ وجوب کا تعلق ہی نہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ فلا یسکت بتلفها بعد الحول شیء، لہذا جو ہے وہ ان زیادہ کے تلف ہونے کی وجہ سے، 6 7 8 9 ان کے تلف ہونے کی وجہ سے، 11 12 13 14 ان کے تلف ہونے کی وجہ سے 1 سال مکمل ہونے کے بعد، یہ دیکھیے گا 1 سال ہے، یعنی آپ کے پاس جنوری سے دسمبر تک 9 اونٹ رہے، ابھی زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد 4 جو ہے وہ تلف ہو گئے، تو کیا نتیجہ؟ فلا یسقط بتلف یا بعد الحول شیء من الزکوٰۃ الواجب، زکوٰۃ واجب میں سے کوئی چیز کم نہیں۔ اچھا کم کب ہوگی؟ ابھی آئی گا، بخلاف تلف بعض النصاب بغیر تفریط فإنه يسقط من الواجب بحساب التلف۔ اچھا اس کے خلاف یعنی کیا؟ پہلے کا فلا یسقط یعنی یسقط شیء من الزکوٰۃ، ساقط ہوگی، کیسے کب ساقط ہوگی؟ بخلاف تلف بعض النصاب، جب بعض نصاب تلف ہو جائے، سال مکمل ہونے کے بعض نصاب تلف ہو جائے، یعنی کیا 5 اونٹ 1 سال مکمل رہے، اس کے بعد 5واں کیا ہو گیا؟ تلف۔ ٹھیک، تو پھر کیا ہوگا؟ 5واں اونٹ تلف ہوا ہے بغیر تفریط، دوسری بھی شرط دیکھیے، اس نے کوتاہی بھی نہیں کی، یعنی کیا؟ نہ ہی زکوٰۃ دینے میں تاخیر کی ہے جو طلب کا سبب بنی ہے، نہ ہی حفظ و محافظت میں کوتاہی کی ہے، ایسی کوئی اس نے کام بھی نہیں کیا، ایسا کام بھی، تو پھر فَإِنَّهُ يَسْقُطُ مِنَ الْوَاجِب، تو ساقط ہو جائے گا واجب میں سے۔ کیا واجب آگا؟ وہ جو زکوٰۃ واجب تھی،
بحساب تلف، جو میں نے آپ کے لیے طریقہ بیان کیا کہ جو چیز تلف ہو گئی اس کو اصل نصاب سے دیکھیں کہ اس کا کتنا حصہ بنتی ہے، پھر جو چیز زکوٰۃ واجب ہے اسی میں سے وہ حصہ نکال دیں۔ وَمِنْهُ تَظْهَرُ فَائِدَةُ النِّصَابِ بَيْنَ الْأَخِيرَيْنِ مِنَ الْغَنَمِ عَلَىٰ قَوْلٍ فَإِنَّ وُجُوبَ الْأَرْبَعِ۔ اگر اس پر غور کیجیے گا، تھوڑی سی بات مشکل، زیادہ مشکل نہیں ہے، وہ جو آپ نے سوال کیا تھا اسی کا ہی جواب ہے یہ۔ وہ کیا؟ ایک قول کے مطابق آخری جو نصاب تھا 301، یاد ہے آپ کو؟ اگر غیر مشہور آخری نصاب کیا تھا 301، یعنی 100 کا آپ حساب کریں گے اور کتنی زکوٰۃ واجب ہے یہاں پر 3، یعنی 301 پر بھی 3 اور 201 پر کتنی آگا 201 پر کتنی زکوٰۃ واجب ہے 3 ہے، کیونکہ 40 پر 1، 121 پہ 2، 201 پہ 3، یعنی تیسرے قول کے مطابق پھر اسی تیسرے نصاب میں اور آخری نصاب میں کیا فرق ہوگا، کیونکہ 201 پر بھی 3، اس کے بعد کہتے ہیں کہ 301 پر پہنچے تو آپ 100 کا حساب کریں، اس پر بھی 3، کیا فرق ہوگا؟ ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا مشہور کا جو قول ہے وہ کیا، مشہور کیا فرماتے ہیں کہ اگر 301 ہو یعنی چوتھا نصاب تو کتنی زکوٰۃ واجب 4، اگر جو آخری نصاب 400 سے زیادہ 400 تو اس پر کتنی زکوٰۃ واجب، کیا فرق؟ دو نصاب جو دو قولوں پہ بنتے ہیں، دو نصاب دو قولوں پر، یعنی پہلے قول پر کون سے دو نصاب 301 201، دوسرے قول پر دو نصاب کون سے 301 اور 400، ان دو نصابوں میں یعنی ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ دونوں قولوں کی بنیاد پر فرق کیا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ اعتراض؟ جاؤ ابھی فرق کا انشاءاللہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، یہاں سے فرق ہوگا کیا کہ دیکھیے اگر 301 کسی کے پاس بھیڑیں ہیں، ان میں سے ایک بھیڑ ہو جائے تلف، ایک بھیڑ کیا ہو جائے تلف، تو ابھی وہ دیکھے گا کہ اسی ایک کی 301 کے ساتھ کیا نسبت ہے، تو یہ ایک 301 کا 301واں جز ہے، سمجھ گیا گا 301واں جز بنے گا، تو اسی ایک جز کو پھر کیا کرے گا، زکوٰۃ کتنی اس پر واجب ہے 4 بھیڑیں، 4 بھیڑوں کی قیمت کرے گا، اس کو 301 حصوں میں تقسیم کرے گا، اس کو کتنے حصوں میں تقسیم کرے گا 301 حصوں میں کرے گا تقسیم، پھر ایک حصہ بطور زکوٰۃ نکالے گا۔ جی وہی میں کہہ رہا ہوں، مثال کے طور پر 300 یہ جو 4 بھیڑیں ہیں ان کی قیمت ہوتی ہے 40,000، 40,000، تو 40,000 کا 301واں جو حصہ ہوگا وہ تقریباً 132 روپیہ ہوگا، 132 روپے اپنے پاس رکھے گا، باقی بطور ٹھیک ہے گا، یعنی کیا میں یہ ابھی سمجھا رہا تھا میں نے کہ یہ جو قول تھا مشہور والا کہ اگر کسی شخص کے پاس کتنی بھیڑیں دیا گا 301، ان میں سے طلب کیا ہو گئی 1، تو 1 کی نسبت دے گا 301 کے ساتھ کہ یہ کون سا حصہ بنتا ہے، تو یہ بنتا ہے حصہ 301واں حصہ، تو ادھر جا کر جو بطور چیز زکوٰۃ دینا واجب تھی اس کے اتنے حصے کرے گا، کتنی زکوٰۃ واجب تھی 4 بھیڑیں، 4 بھیڑوں کی کرائے گا قیمت، وہ بنتی ہے 40,000، 40,000 کا 301واں حصہ اپنے پاس رکھے گا جو تقریباً بنتا ہے 132۔ میں نے حساب کیا، شاید میری موبائل غلط ہو، آپ کر لیجیے، ٹھیک ہے گا، ابھی آ جائیں۔ لیکن اگر کسی کے پاس بھیڑیں ہیں 400، دیکھیے گا کتنی بھیڑیں ہیں 400، نصاب کیا یعنی 400، ابھی ایک بھیڑ تلف ہو گئی، ایک بھیڑ کیا ہو گئی تلف، تو ابھی ایک کی 400 کے ساتھ کیا نسبت ہے یعنی 400واں حصہ، زکوٰۃ کتنی واجب ہے 4، تو ابھی یہاں پر کیا کرے گا کہ 4 بھیڑوں کی قیمت کرائے گا، مثلا بنتی ہے 40,000، تو 40واں 400واں حصہ کیا بنے گا 1، اسی صورت میں 100 اپنے پاس رکھے گا، لیکن پہلی صورت میں کتنا 132۔ فرق سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ بھی بن من ہو یعنی یہ جو ہم نے پہلے چیز بیان کی کہ جتنی مقدار تلف ہوگی
زکات سے اتنی مقدار ہم ساقط کریں گے، منو یعنی اسی سے جو اوپر ہم نے بیان کیا کہ اگر کوئی چیز نصاب سے تلف ہو جائے تو اتنی مقدار زکات سے بھی ساقط ہوگی، اسی سے ظاہر ہو گیا کیا ظاہر ہوا تظہر فائدۃ النصابین، دو نصابوں کا فائدہ، دو نصابوں کا فائدہ، ہر ایک قول کے بنا پہ علیحدہ علیحدہ دو نصاب بنے گا گا، دو نصابوں کا فائدہ، دو کون سے نصاب؟ دو نصاب اخیر 301 آسان تھا 301 اور 400 201 اور 301 تو دو نصابوں کا فائدہ ظاہر ہوگا، کون سے دو نصاب؟ آخری، ٹھیک، کس کے؟ غنم کے، دو نصاب دو قولوں کی بنا پر، یعنی دو دو بنائیں گے علیحدہ علیحدہ، میں نے فقط مشہور کے قول کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کی۔ فَإِنَّ وُجُوبَ الْأَرْبَعِ فِي الْأَزْيَدِ، بس ابھی یہاں پر جو میں پہلے عبارت تھوڑی مشکل ہے تو آپ کو عبارت حل کرواتا ہوں۔ فَإِنَّ وُجُوبَ الْأَرْبَعِ فِي الْأَزْيَدِ، ازید سے مراد کیا ہے؟ وَهُوَ الْعَدَدُ الْأَزْيَدُ وَهُوَ 400 400، ٹھیک ہے گا، وَالْأَنْقَصُ هو 301 ٹھیک، یختلف حکمہ، حکم وجوب كذلك بلا تفریق، ابھی دیکھیے گا یسقط الواجب من الواجب بنسبت ما اعتبر من النصاب فبالواحدۃ، اس کے آگے لکھتے ہیں اے بتلف الواحدۃ من 301 جزء ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے؟ کیا خبر نہیں واقع ہو رہا بلکہ فاعل واقع ہو رہا ہے فیسقط کا، پہلے جو ایک لائن پہلے فیسقط گزر چکا ہے اس کا فاعل ہے، من 300 جزء و جزء، 300 جزء یعنی 300 جز پورے، و جزء یعنی 301، سمجھ آگا؟ یہ سمجھے آپ نے بات؟ 300 جزء یعنی 300 جز، و جزء یعنی ایک، یعنی 301 جز، من 4 شیاء، یہ واضح ہے، ومن الاربعۃ، اس کو تھوڑا سا لکھ کیجیے گا ابھی یہاں پر بھی، اے بتلف الواحدۃ، اے بتلف الواحدۃ من الاربع، یعنی پہلے سے من الاربع سے بتلف الواحدہ ہے، بتلف الواحدۃ من الاربعمائۃ، اس کے بعد درمیان میں لکھیں یسقط جزء من 400 جزء، 400 اجزاء میں، منہا یعنی 4 شیاء، ابھی دیکھیے گا تھوڑا سا غور، یعنی فإن وجوب الاربع، 4 بھیڑوں کا واجب ہونا، 400 میں بھی کتنی بھیڑیں واجب ہے مشہور قول کے بنا پر؟ 4، کیونکہ 100 کا حساب ہوگا، والانقص یعنی 4 کا واجب ہونا، انقص میں بھی یعنی 301 میں بھی کیونکہ چوتھا نصاب ہے، یختلف حکم، حکم وجوب مختلف ہوگا، کب حکم وجوب مختلف ہوگا؟ کب؟ معطلف بعض نصاب، جب بعض نصاب تلف ہو جائے، کذالک لیکن تلف بھی ہو، لیکن کس کے ساتھ ہے؟ آسان سا بغیر تفریق کے ساتھ، بلا تفریق، نتیجہ کیا نکلے گا؟ فیسقط، بس ساقط ہو جائے گا، من الواجب، واجب میں سے، یعنی جو چیز زکوٰۃ دینا واجب ہے، مثلا 4 بھیڑیں، بالنسبت ما، اس کے نسبت جو چیز معتبر ہے نصاب میں، یعنی اسی جو چیز تلف ہوئی ہے نا اس کو پہلے نسبت دیں گے اسی نصاب کے ساتھ کہ وہ کتنا حصہ بنتا ہے اسی کا، جس طرح میں نے بتایا تھا کہ 301 میں سے ایک اگر 400 میں سے ایک بھیڑ جو ہے وہ تلف ہو جائے تو وہ کون سا حصہ ہوگا؟ 400 حصہ آپ جو ہے نکال دیں گے، فب الواحدۃ یعنی بس ایک کے تلف ہونے کی وجہ سے، جیسے میں نے پہلے لکھوایا تھا فب تلف الواحدۃ، لہذا ایک کے تلف ہونے کی وجہ سے کس میں سے ایک تلف ہو جائے؟ 301 میں سے ایک تلف ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو جز ساقط ہو جائے گا، ایک جز ساقط ہوگا، کس میں سے؟ 301 جزوں میں سے ایک جز ساقط ہوگا، لیکن 301 جز کس کے؟ 4 شیاء، 4 بھیڑوں کے 300 جز کریں گے، یعنی 4 بھیڑوں کی قیمت کے 301 جز کریں گے، ان میں سے ایک جز ساقط ہوگا، یعنی 132 روپیہ اپنی جیب میں رکھ لیں گے، واضح ہو جائے گا بات یہ، ٹھیک،
وبطلف الواحدہ من 400. ہاں اگر 400 میں سے اگر نصاب آخری نصاب ہے 400 میں سے ایک بھیڑ جو تلف ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ جز ساکت ہوگا، جز ساکت ہوگا یعنی 100 روپیہ. من 400 جزء منہا 4 جو بھیڑیں ہیں ان کے 400 جو جز ہیں ان میں سے ایک جز ساکت ہوگا، یعنی 40,000 میں سے ایک جز ساکت ہوگا، وہ اپنی جیب میں رکھیں گے، وہ 100 روپیہ ہے. پر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کل جو ہے وہ چھٹی ہے.